من الشیطان الرجیم الہکم الہ واحد۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن ظہور سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے میں۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کے خطاب سنے، اور خصوصاً کہ جب میں پہنچا تو فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ ان کی عمر میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں فرمائے، اور دیگر ہمارے جو علماء وہ اسی مشن پر کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کو سر بلند کرنا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہی دینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لوگوں کو عمل پیرا کرنا ہے۔ یہاں پر اس وقت یہ جو محفل سجائی ہے، یہ ہمارے برخوردار اور قابل قدر برخوردار محمد علی بیگ حفظہ اللہ نے اس محفل کو سجایا۔ اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ اس مجلس میں ہمارے ابھی آپ ہمارے سردار محمد بشیر صاحب کہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع راولپنڈی کے ایک یوں کہنے ستون ہے، تھم ہے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ دیگر ہمارے مولانا زین عرفان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب بھی تشریف فرما ہے، خالد سید صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میرے دائیں طرف ہمارے فضیلت الشیخ مولانا حافظ محمد حامد یونس صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ بھی تشریف فرما ہے، نائب ناظم تبلیغ مرکزی راولپنڈی سٹی مولانا وقاص زبیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور نئی مزاری صاحب یوتھ فورس کے کڑیت جوان بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر جو بھی علماء یہ بس میں میرے پیچھے چھپے ہوئے یہ ہمارے نہیں، یہ عہدے جو ہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں، یہ انتظامی معاملات ہیں، لیکن ہمارے دل میں بستے ہیں مولانا انور شریف صاحب، اور میرے بالکل سامنے محمد علی بٹ صاحب، اللہ انہیں سر بلند رکھے، یہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں، ان کی انکساری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا ہے۔ سردار محمد بشیر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ ساری باتیں بتا دی، بلکہ جو میں نے گرجنا تھا یا برسنا تھا وہ مجھ سے پہلے وہ ہی گرج برس گئے، اور ان کی موجودگی میں ہمارے ضلع کے ماشاءاللہ روشن چمکتے دمکتے جوان ہیں، عمر کو نہ دیکھیں، ان کے جذبات کو دیکھیں۔ یہ مرکز جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی کا، اور راولپنڈی سٹی جو ہے وہ ضلع کے ساتھ منسلک ہے کہ جس کے امیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ، اور یہ تمام سٹی یا اضلاع پنجاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے امیر فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ، اور ناظم اعلیٰ حافظ یونس آزاد حفظہ اللہ، اور پھر یہی سلسلہ اوپر جاتا ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر قائد ملت سلفیہ سینیٹر علامہ ساجد میر حفظہ اللہ کہ جن کی پرشفقت محبت
ان کا پرشدت سایہ تمام مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیثوں کے لیے ایک نمایاں اور ایسی سایہ دار شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر پورے پاکستان میں اگر اہل حدیثوں کی کوئی نمائندہ جماعت ہے تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اور اس کے ناظم اعلیٰ کہ جنہوں نے بے شمار قربانیاں اہل حدیثوں کے لیے دی ہیں، جماعت کے لیے دی ہیں، مسلک کے لیے دی ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ، اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں لیاقت باغ میں عظیم الشان فقیر المثال تاریخ سال کانفرنس کو دیکھا ہوگا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پرچم تلے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جوان رعنا حافظ سلمان اعظم حفظہ اللہ جو کہ جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ہے، انہوں نے اور ان کے رفقا نے اپنی تمام تر محنت اور جد و جہد کے ساتھ لیاقت باغ کے وسیع میدان میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ ساری معلومات آپ کو کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دستور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث نبویہ ہے۔ آئیے اس پرچم کے نیچے جمع ہو جائیے۔ یہ مساجد یہ جس طرح میرے محترم میرے قابل صد احترام بھائی سردار بشیر صاحب نے یہ بات کہی، ہماری مساجد ہماری جد و جہد کا ثبوت ہے، ہماری مساجد جماعت کے نام وقف کی جاتی ہے اور جماعت جو ہے ان کی ہر طرح سے سرپرستی کرتی ہے، اور میں یہاں پر اپنے ضلع کے قائدین اور اپنے مرکزیہ سٹی کے قائدین کی موجودگی میں یہ اس بات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد علی بیگ صاحب آپ نے یہ توحید و سنت کا چراغ روشن نہیں کیا بلکہ توحید و سنت کا آفتاب روشن کیا ہے۔ ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی لمحہ ہوگا، کوئی گھڑی ہوگی، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جب بھی بلایا جائے گا ہماری پوری جماعت قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ تمام احباب اس پر اتفاق کرتے ہیں، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی ہو، آپ توحید و سنت کو پھیلانے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے؟ جو ساتھ دے گا اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں، توحید و سنت کو پھیلانے کے لیے اپنا نام لکھائے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، عرش عظیم پر اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ جامع مسجد زین العابدین میں اللہ کی توحید کے پروانے، اللہ کی توحید کو پھیلانے والے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری زندگیاں تیرے دین کے لیے وقف ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنا مال خرچ کریں گے دین کے لیے، اپنا وقت دیں گے دین کے لیے، اور اللہ رب العزت اس مرکز کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ مساجد، یہ مراکز ہمارے لیے اللہ کے فضل سے ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، شیطان ہمیں
کے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے، تیری توحید کا علم لہرانے والے، تیرے نبی کی سنت کا پرچار کرنے والے، اے اللہ آج اس رات کے وقت میں اے اللہ تم سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف کروا دے، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اپنے اس گھر میں اکٹھا کیا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں بھی اکٹھا کر دے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر کے اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دینا، اے اللہ ہماری مسائل حل فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بہتر فرما دے، اے اللہ ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دے، اور اے اللہ قبر میں ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ حشر میں ہماری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں اے اللہ ہم نے جو کوئی بھی کمیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں اے اللہ انہیں درست فرما دے، اے اللہ انہیں درست فرما دے، اور اے اللہ جب ہم تجھ سے ملاقات کریں اے اللہ آج ہم تیرا تذکرہ کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم تیرا تذکرہ کرتے ہیں، ہم نے تجھے دیکھا نہیں، ہم نے تجھے صرف جانا ہے، پہچانا ہے، اے اللہ تم پر ایمان رکھا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی غوث اعظم اور غوث البرا ہے، اے اللہ تو ہی صحت دینے والا، تو ہی بیڑیاں تارنے والا، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اے اللہ تو تمام کائناتوں کا خالق و مالک ہے، اور اے اللہ حشر کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اور اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جہنم سے بچا کر بغیر حساب کے اے اللہ بغیر حساب کے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا، آمین ثم آمین و معاری